نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعے سے درس جمعہ کا جو عنوان ہوگا واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر تاریخ کے آئینے میں. اس واقعے کو چھیڑنے سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا چلوں جو آداب دعا کے متعلق ہے. جب بندہ اپنے معبود کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی حضور بے نیاز میں دعا مانگتا ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ دعا مانگتے وقت دل و دماغ بھی حاضر ہو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ چرواہی کو دیکھا کہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑی آہوں فغاں کے ساتھ وہ اللہ کے حضور میں دعا مانگ رہا. روتے روتے بے حال سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں ٹھٹ گئے اور اس کی دعاؤں کے الفاظ سنے. جو حاجتیں وہ اللہ سے مانگ رہا تھا اس کو بھی سنا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بار الہ، جس لجاجت کے ساتھ، جس آہ و فغاں کے ساتھ میں یہ بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے نعمتوں، خدا کی قسم اگر میرے پاس وہ نعمتیں ہوتی میں دے دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق تھا اتنی بات کہنے کا، ان کی جرأت تھی، ان کا مقام یہی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی حدود میں تمام نسل انسانی میں، آدم کی اولادوں میں اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ سے گفتگو کی ہو، چہ جائے کہ وہ 70,000 حجابات کے پیچھے سے گفتگو جاری تھی کوہ طور پر، یہ یونیک شخصیت ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ مقام ہے. اللہ سے گفتگو کرنا کوئی گڈیوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی گڈیوں کا کھیل نہیں ہے. قرآن شاہد ہے، احادیث مبارکہ شاہد ہے. تو یہ اتنی ہمت وہی کر سکتا ہے جس کا مقام وہاں تک ہو. اے موسیٰ، وحی آئی، اے موسیٰ
بے شک یہ بندہ مجھ سے مانگ تو رہا ہے، آہوں فغاں بھی کر رہا ہے، گریہ وزاری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ بکریوں کے ریوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اگر یہ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے مجھ سے یہ نعمتیں مانگے تو میری عزت کی قسم میں اس کو ابھی دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور اس کے کان میں سرگوشیاں کی، میاں دل و دماغ کو بھی حاضر کر لو۔ پھر اس نے مانگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے جتنی نعمتیں وہ اللہ رب العزت والجلال سے مانگ رہا تھا، اللہ نے سب دے دی۔ تو میں کبھی کبھی ریسرچ کرتا ہوں، ہماری دعائیں رائے گاہ کیوں جا رہی ہیں؟ یہ حاضر نہیں، یہ حاضر نہیں ہوتا۔ دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آہو فغاں کر رہے ہیں، لیکن دل و دماغ بازاروں میں بھٹک رہے ہیں، کاروبار میں بھٹک رہے ہیں، دکانوں میں بھٹک رہے ہیں، آفسوں میں بھٹک رہے ہیں۔ آج فلاں پارٹی آئے گی اس سے ڈیل کرنی، آج فلاں پارٹی آئے گی اس سے ڈیل کرنی۔ کہاں سنے گا؟ یہ واقعہ نصیحت آموز ہے، گرہ میں باندھ لینا۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگو، دل و دماغ بھی حاضر ہو تو اللہ سنے گا، انشاءاللہ سنے گا۔ جبال الذنوب و سیر الغفران یہ کتاب کا نام ہے۔ گناہوں کے پہاڑ اور مغفرت کا سیلاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز، یہ شہاب جو نوجوان بچہ پیدل حج کو جا رہا ہے، طرح طرح کے کمنڈمنٹس آ رہے ہیں، طرح طرح کے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی موافقت کر رہا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، جہاں تک میرے تاریخی مطالعے کی بساط ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں حوض والی مسجد چوڑی والان کا۔ لوگ مجھے کچھ بھی کہتے رہے، علامہ کہیں، مولوی کہیں، مفتی کہیں، میں ایک طالب علم ہوں، ادنا سے طالب علم۔ جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے تاریخی اعتبار سے، شاید آپ کا بھی دل و دماغ کی سلوٹیں کھل جائیں گی۔ سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد یہ پہلے شخصیت ہندوستان کی جو پیدل حج کو جا رہا ہے۔ یہ میرا تاریخی مطالعہ ہے۔ بتاؤ، سائیکلوں پہ گئے، سمندری جہازوں سے گئے، اپنے قافلوں کے ساتھ گئے، تجارت کی نیت سے گئے، لیکن جو تجارتی قافلے جاتے تھے مال لے کر اپنا یہاں سے عرب، ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ حج کر کے بھی آئے یا نہیں آئے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے جب دنیا میں اتارے گئے تو ہندوستان میں اتارے گئے۔ وہ بھارتی ناگرک ہیں حضرت آدم، بھارتی ناگرک۔ وہ نیشنلٹی لے کر آئے تھے یہاں کی، اب تو ہم سے نیشنلٹی مانگ رہے ہیں۔ ہمارے تو آبا و اجداد ہی ہندوستان میں اترے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور سنا ہے کہ جب وہ گجرات کی سرزمین سے نکلا ہے تو 13 کلومیٹر تک گلاب کے پھول سڑک پر بچھائے گئے تھے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے مذاہب کے ماننے والے ہمارے بھارت میں ہیں، سب نے اس کو ویلکم کیا ہے، سب نے اس کو شاباشی دی ہے، سب نے اس سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور تمہیں اعتراض کرنے پر فرصت نہیں. ابے یارو، تم تو مسجد تک نہیں آ رہے ہیں گھر سے نکل کے، بحیثیت ہونے کے باوجود بھی تم جہاز سے حج کو نہیں جا رہے ہیں. اگر وہ بندہ نوجوان اگر پیدل حج کو جا رہا ہے تو تمہاری شان میں کیا فرق آ گیا؟ اس کے تو حوصلے بڑھائیں. کوئی کہہ رہا میاں لالچ ہے، کوئی کہہ رہا میاں کروڑپتی بن جائے گا، کوئی کہہ رہا ارے بھائی وہ تو نصیب ہے اس کا. جب یہاں سے نکلے گا تو آگے تو سب ہمارے ہی ہیں. کون سا ملک کس چیز سے نواز دے، کون سا بادشاہ کس چیز سے نواز دے، وہ اس کا نصیب ہے. لیکن یہ دیکھو 8000 کلومیٹر پیدل چلنا مانا رکھتا. تمہارے اندر تو اتنی نزاکت آ گئی کہ چوڑی والان سے لے کے جامع مسجد تک رکشے میں جا رہے ہو، 2 کلو سامان لے کر تم پیدل نہیں چل سکتے، سانس پھول جاتا ہے. یہ تو ہماری ویلیو رہ گئی. سیتارام بازار میں پردیپ کتنی دور ہے ڈاکٹر کے جا رہے ہیں رکشا سے، چوڑی والان سے. یہ ہماری حقیقت ہے. یہ ہمارا اتنا دم خم ہمارے اندر ہے کہ 2 کلو وزن ہم پیدل لے کر نہیں چل سکتے. 8000 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے بچہ. بہرحال میری دعا ہے اس پر اعتراض مت کرنا، جانے دو جس دھن میں جا رہا ہے اسے دھن ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے. وہ اللہ کی گھر کے دھن میں مست ہے. ساتھ دے رہے ہیں، حکومت بھی ساتھ دے رہی، ہر حکومت ساتھ دے رہی اس کا. اللہ تعالیٰ ایسی شیڈول بناتا چلا جا رہا اس کے لیے. وہ کسی سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے سیکورٹی دو. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے حق میں دعا کریں. اللہ امن و امان کے ساتھ جس نیت سے وہ چلا ہے سلامتی کے ساتھ بیت اللہ تک پہنچائے. آمین یا رب العالمین. واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر تاریخ کے آئینے میں. اسلامی اس تاریخ کو مؤرخین نے بڑی بے اعتدالی کے ساتھ نقل کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا تھا. حقیقت کیا ہے واقعہ کربلا کی، اور مؤرخین نے کہاں کہاں کون سی گڑبڑیں کی ہیں، اور ان مؤرخین کی ان بے اعتدالیوں سے شیعہ سماج نے فائدہ اٹھا لیا. یوں تو سنبھل کے ڈھول بھی مشہور ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈھول بناتے ہیں سنبھل والے کہ پورا آدمی اس کے سوراخ میں کو نکل جائے کھڑے ہو کے. حالانکہ شیعہ سنی دونوں مناتے ہیں وہاں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کربلا کا پس منظر کیا ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، اور مؤرخین نے کیا کیا گڑبڑیں کی ہیں، انشاءاللہ یہ میرا موضوع مسلسل چلے گا. آج میں اس واقعے کا آغاز اب ان شعروں کے ساتھ کرتا ہوں.
کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ آئے گی اس کی تفصیل۔